بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانیت میں ایک سبق ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں عشق کا سبق۔ یہ ایک بہت ہی ہائی ویلیو، ہائی کرنٹ سبق ہوتا ہے جس میں انٹینسٹی کرنٹ کی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اور انسان یوں سمجھے کہ اپنے حواس سے بیگانہ ہونے لگتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے سفر کا کہ مرید کو اپنی ذات سے فنا کرا کے مرشد کی ذات میں فنا کیا جائے، یا تین اسٹیجز ہوتی ہیں اس کی: فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہونا۔ یہ سب عشق کے سبق سے ہوتا ہے، جو کہ ہائی کرنٹ، ہائی انٹینسٹی ایک ڈوز ہوتی ہے جس سے مرید اپنے ہوا سے بیگانہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کی نفسیات کی، اس کی رگوں میں صرف اور صرف وہ ایک ہی خیال، ایک ہی امیج، ایک ہی عشق کا سبق ہوتا ہے، جس میں وہ بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہو کر چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ اور جب ایک ایسا عشق کا مسافر جو کہ فنا فی اللہ کی سٹیج پر ہو، فنا فی اللہ سے ایک اگلی سٹیج ہوتی ہے جس کو ہم بقا باللہ کہتے ہیں، یعنی کہ فنا فی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دیدار کر کے، اللہ کی معرفت حاصل کر کے اسی جلووں میں گم ہو جانا، اپنے حواس سے بیگانہ ہو جانا۔ تو جو شخص اپنے حواس سے بیگانہ ہو گیا، اس کے اوپر شریعت لاگو ہی نہیں رہتی۔ اس سے ایک اگلا درجہ ہوتا ہے بقا باللہ، یعنی کہ اسی لیول کی اللہ کی معرفت اور جلوے دیکھ کر بھی آپ کے حواس باقی رہیں اور آپ اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں، شریعت اور دوسری ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کرتے رہیں۔ بقا باللہ کی سٹیج پہ جب ایک انسان یا جب ایک اللہ کا ولی اپنے اختیار سے اللہ کی حضوری میں داخل ہو کر اللہ کو مخاطب کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کو ہم نماز عشق کہتے ہیں۔ یہ نماز عشق ایک بہت ایڈوانس چیز ہے، البتہ اس کی ہم ٹریننگ ایک بہت آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو نماز عشق کا ڈیٹیل طریقہ بتانے لگا ہوں۔ اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ سٹیپ نمبر 1 کہ آپ نے نماز کو سب سے پہلے ترجمے کے ساتھ یاد کر لینا ہے، کہ جب آپ عربک ورڈز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو اس کا مطلب کیا ہے اور آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ سٹیپ نمبر 2، ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھنا ایڈوانس درجہ ہے، اس کو ہم روحانیت کی زبان میں، اصطلاح میں مشاہدہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ تصور کرنا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو مراقبہ کہا جا سکتا ہے۔ تو سٹیپ نمبر 2 ہے کہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھنا، یا اس احساس کے ساتھ نماز پڑھنا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر یہی احساس مسلسل پریکٹس کرتے چلے جائیں تو انسان خود بخود اللہ کے فضل سے اس سٹیج پر آ جاتا ہے جہاں وہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ احساس رکھنا ہے اپنی نماز کے دوران کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کے CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، جہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جو پہلے ہمیں تصور دیا جاتا تھا نا کہ تصور کریں گے اللہ آپ کے سامنے ہے یا اللہ اوپر ہے، یہ ایک امپرفیکٹ کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، ہر ڈائمینشن میں ہے، ہر وقت موجود ہے، آپ کے اندر بھی ہے، آپ کے باہر بھی ہے۔ تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے، یا یہ یقین بنانا ہے، یہ احساس رکھنا ہے کہ آپ کے ہر طرف، اوپر نیچے، چاروں اطراف میں، آپ کے اندر بھی، آپ کے جسم میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کی انرجی میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے CCTV کیمرہ ہر جگہ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصور آپ نے ہر وقت نماز کے دوران قائم رکھنا ہے، اور اس کو پریکٹس کرنے کے لیے نماز کے علاوہ بھی پریکٹس کریں تاکہ نماز میں ایگزیکٹ آپ اسٹیج بنا جائیں۔ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ CCTV کیمرہ لگے ہوئے ہیں ہر طرف، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ اس بات سے باخبر ہیں، آپ یہ شعور رکھتے ہیں کہ ان ہر طرف ملٹی ڈائمینشنل نیومرس CCTV کیمراز کے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک موجود ہے، جس کو آپ یہ شعور رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو اسٹیج پہ لے جائیں گے جہاں پر اللہ کی ذات کو دیکھ بھی پائیں گے۔ یہ ہو گیا سٹیپ نمبر 2۔ اب آ گیا سٹیپ نمبر 3 کہ نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ ہم عام طور پہ نماز ادا کرتے ہیں تھرڈ پرسن کی لینگویج میں، یعنی کہ ہم جب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ ہم نے نماز ادا کرنی ہے فرسٹ پرسن کی لینگویج میں۔ فرسٹ پرسن یہ ہوتا ہے کسی کو مخاطب کر کے بات کی جائے۔ اب آپ نے کلمات وہی پڑھنے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن یہ پڑھتے ہوئے آپ ذہن میں یہ دہرائیں گے
اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ کے ذہن اور دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ اے اللہ تیرے نام سے شروع، تو بابرکت، تو رحمان، تو رحیم ہے۔ اسی طرح الحمد شریف پڑھیں گے تو الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے یہ تصور نہیں رکھنا ذہن میں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آپ نے کہنا ہے اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو روز جزا کا مالک ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ پوری نماز آپ نے اس طرح اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پرسن کی لینگویج میں، اللہ تعالیٰ کو یہ جان کر کے اتنے سارے سی سی ٹی وی کیمرہ کے دوسری طرف اللہ تعالیٰ موجود ہیں، فرسٹ پرسن کی لینگویج میں اللہ کو مخاطب کر کے حضوری کی کیفیت میں پوری نماز اس طرح ادا کرنی ہے، مطلب آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ پوری نماز اس طرح ادا کرنی ہے سوائے ایک پوائنٹ ہے، جب ہم تشہد میں بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، یہاں آپ کی توجہ کا مرکز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو جائے گی، کیونکہ اس عربی کے ورڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ اس جگہ پر آپ کا مخاطب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے، باقی تمام نماز میں آپ کا مخاطب اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ دونوں جگہوں پہ فرسٹ پرسن کی لینگویج میں آپ نے مخاطب کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ آہستہ آہستہ جب آپ یہ نماز پریکٹس کریں گے تو آہستہ آہستہ خیالات آنا خود بخود بند ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کا جو یہ کانسیپٹ بتایا ہے ارتکاز کرنے والا، یہ آہستہ آہستہ پرمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس میں مزید جدت آئے گی، اللہ تعالیٰ خود آپ کو اگلے درجوں کے جلوے دکھانا شروع کر دے گا۔ تو یہ نماز عشق کا طریقہ ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ جو لوگ نماز عشق ادا کر رہے ہیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا، جن کے ذہن میں کوئی سوال ہے اسی ویڈیو کے کمنٹ میں سوال پوچھیں، آپ کو مزید رہنمائی دی جائے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔